بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام محترم معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ریوا ورسنہ کے اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے سواگت ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب آڈینس سے، ناظرین سے، سامعین سے یہ گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب اور فالو کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، کیونکہ ریوا ورسنہ کی اسلامک چینل جو ہے وہ ایک ایسی چینل ہے جو دین اسلام کی باتوں کو فروغ دیتی ہے اور امر بالمعروف نہی المنکر کا فریضہ عطا کرتی ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ ایک بنیادی فریضہ ہے ہر کسی مسلمان کا، اسلام کے قائل اور قائم ہونے والے بندے کا۔ تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا خروج یا ان کا اس دنیا میں واپس آنا۔ عیسیٰ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جدید و قدیم پیغمبر ہے، جلیل القدیر پیغمبر ہے، جو زندہ ہے ابھی، جن کو دنیا سے اٹھا دیا گیا تھا جبکہ ان کے خلاف یہودیوں نے سازش کی تھی۔ نصاراں کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ ریالٹی یہ تھی کہ جب ان کے خلاف سازش کر دی گئی تب اللہ رب العزت نے ایک انہی کے جیسے ہو بہو دکھنے والے انسان کو صلیب پہ چڑھوا دیا۔ یہودیاں جب ان کے خلاف سازش کرنے بیٹھے اور جب یہودیوں کا لشکر آ گیا جنہوں نے وہاں پہ مشاہدہ کیا، لیکن وہ آدمی جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، بلکہ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے آسمانوں کی طرف جو ہے ان کا عروج کروا دیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور ان کے بدلے انہی کے جیسے دکھنے والا ایک بندہ جو کہ ان کے ہی ساتھیوں میں سے تھا مگر دغا باز تھا، وہی بندہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ نصاران کا یا کرسچنز کا یہ ماننا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال وقت جب آگے چلے گا اور دجالی فتنہ اپنے عروج پہ ہوگا، امام مہدی کا نزول بھی ہو چکا ہوگا، ان کا بھی خروج ہو چکا ہوگا، اور صبح کا ٹائم ہوگا، فجر کی نماز قائم ہونے والی ہوگی، آسمان اچانک سے چاک ہو جائے گا اور ایک نور طاری ہوگا، ایسا نور جو کہ لوگوں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اس جماعت میں بہت سارے لوگ ہزاروں میں شرکت کر رہے ہوں گے، اور اچانک سے سب کی نظر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گی۔ وہ نور بڑھتے جائے گا، اور جب سامنے لوگوں کے سامنے وہ ویژولائز ہوگا، وہ منظر کھلے گا، تب یہ پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی ہے جس نے دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ایسے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور دو فرشتے جو کہ نور سے لیس ہوں گے، نور سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ مسجد امیہ جو کہ دمشق سیریا کی ایک بڑی عظیم مسجد ہے، اس کے مینارت پہ اتر جائیں گے وہ دو فرشتے، اور ان دو فرشتوں کے کاندھوں پہ جو شخص ہوں گے، ان دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے جو شخص اتر رہے ہوں گے وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کے جدید ترین پیغمبر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے، جو کہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لا رہے ہوں گے، مگر وہ کوئی نبی بن کے نہیں تشریف لا رہے ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی شکل میں تشریف لا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام جب مسجد امیہ میں تشریف لائیں گے تو سب کی عقل ہکا بکا رہ جائے گی اس عظیم ترین منظر کو دیکھ کے، اس دل دہلانے والے منظر کو دیکھ کے۔ اسلام جب مسجد میں تشریف لائیں گے، ان کے قدم منبر کی طرف بڑھیں گے تو امام مہدی بطور احترام انہیں بولیں گے کہ آپ عظیم ترین پیغمبر رہ چکے ہیں اللہ رب العزت کے، تو آپ نماز میں امامت کرائیں۔
عیسیٰ نبی अलैहिस्सलाम یہ کہیں گے کہ آپ اس وقت امت کے خلیفہ ہیں، تو امام مہدی آپ نماز پڑھائیں، آپ امامت کرائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اللہ اکبر، یہ منظر ہوگا میرے دوستوں۔ اس کے بعد جب نماز فارغ ہوگی تو عیسیٰ نبی अलैहिस्सलाम اور امام مہدی مل جل کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں گے اور دجال کے خاتمے کی، اس کو جہنم وصیل کرنے کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ یہ نماز جو ہے یہ دمشق سیریا میں ہوئے گی، لیکن دجال کا خاتمہ جو ہے وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک جگہ اسرائیل میں جسے لودا کہتے ہیں، جہاں پہ اس وقت لد ایئرپورٹ موجود ہے، وہ ایک اسرائیلی ایئر بیس ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا وہ ایک ایئر بیس مانا جاتا ہے۔ وہاں پہ دجال کا خاتمہ ہوگا اور اس کا خاتمہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ مریم سلام علیہا کا بیٹا حضرت عیسیٰ نبی अलैहिस्सलाम ہوگا۔ عیسیٰ نبی अलैहिस्सलाम کی دنیا میں واپس آنے کے 3 بڑے مشن ہوں گے میرے دوستوں۔ سب سے پہلا مشن ہوگا صلیب کو توڑ دینا، یعنی کہ جو غلط عقیدہ بن چکا ہے نصرانیوں میں، جو وہ بھٹک چکے ہیں، جو وہ ضالینوں میں سے ہے، یعنی کہ صحیح راستے پہ وہ پہلے تھے لیکن اس غلط عقیدے میں جو کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ عیسیٰ अलैहिस्सलाम نے قربانی دی ہر کسی کے لیے، وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور سب کے گناہ معاف کروا دیے اور وہ صلیب پہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اس غلط عقیدے کو ختم کرانے کے لیے، اور یہ غلط عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس غلط عقیدے کو ختم کرانے کے لیے وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی گرجا گھر ہے، جتنے بھی چرچز ہے آل اوور ورلڈ، اس وقت ہر کسی گرجا گھر سے، چرچ سے جتنے بھی صلیب ہے وہ سب ٹوٹ کے گر جائیں گے بطور معجزہ، بطور میریکل عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ اس کے بعد جتنے بھی نصرانی ہیں جو ان کو سامنے سے دیکھیں گے اور ان کی بات پہ یقین کریں گے، وہ سب اسلام قبول کریں گے اور اپنے من گھڑت عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا عظیم مشن جو عیسیٰ نبی علیہ السلام کا ہوگا دنیا میں آمد کے بعد، وہ ہوگا دجال کا خاتمہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، دجال یہودیوں کا بہت بڑا مسیحا ہے، جو کہ جس کے لیے یہود پچھلے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ان کی جو من گدڑ روایتیں ہیں، کتاب ہے، ان میں بھی اس دجال کا ذکر ہے۔ اور یہ دجال جو ہے اس کو 70,000 اصفہان کے یہودی متبع بنیں گے، اس کی اتباع کریں گے، اور اس سے یہودیوں کو کافی زیادہ غلبہ ملے گا، ان کی پاور اور زیادہ بڑھے گی۔ اور دجال کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہی ہاتھوں سے لود ایئرپورٹ کے پاس ایک نیزے سے کریں گے، اور اس کے بعد ہر کوئی یہودی جتنے بھی وہاں پہ پیڑ ہے، پیڑوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن حالت یہ ہوگی، کیونکہ یہودیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہود کتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، حالت یہ ہوگی کہ پیڑ پودے جو ہے وہ بول اٹھیں گے اور وہ بولیں گے میرے پیچھے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی کھڑا ہے، تو جا کے اس کو یہاں سے نکالا، سوائے ایک پیڑ کے جو ہوگا گھرکد کا پیڑ، کیونکہ وہ ایسا پیڑ ہے جو یہودیوں کا ہی پسندیدہ پیڑ ہے، اور وہ گھرکد اس چیز کی گواہی نہیں دے گا کہ اس کے پیچھے یہود کھڑا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تیسرا مشن ہوگا خنزیر کی نسل کو مٹا دینا، کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ خنزیر حرام کردہ جانور ہے اور اس کا کنزمپشن، اس کو کھانا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا حرام کردہ عمل ہے دین اسلام میں، اور اس گندے پلیٹ جانور کی نسل کو مٹا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ اس کے بعد خنزیر کی جو نسل ہے وہ نہیں رہے گی دنیا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، آنے کے بعد وہ نکاح بھی کریں گے، اور پھر جب وہ گزر جائیں گے، جب ان کا وصال ہوگا، جب ان کا انتقال ہوگا، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر میں ایک خالی جگہ ہے، ان کے ساتھ ہی دفنائے جائیں گے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہوگا اس کو سنہرا پیریڈ، سنہری تاریخ کہی جائے گی، کیونکہ اس وقت امن و انصاف اتنا زیادہ ہوگا، عدل و انصاف اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر ایک شیر کے ساتھ ایک بکری بھی بیٹھے اور وہ شیر بھوکا ہو، پھر بھی وہ اس بکری پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ اس بکری کو اپنا شکار نہیں بنائے گا۔ اتنا زیادہ ادب و احترام، اتنا زیادہ امن ہوگا دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت۔